تمام تعریفیں حمد و ثنا، عزت، بڑائی، کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، خیر الرازقین، خیر الغافرین، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، داتا و مشکل کشا، صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، شفیع اعظم، ہادی اعظم، اکمل الانبیاء، احسن الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مذکار منظر بے شمار انگنت سلام ہو ان مقدس پاک باز ہستیوں پر جن کی پرنور آنکھوں نے، جن خوش نصیبوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت ایمانی میں دیدار فرمایا۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس نے اپنی مخلوق کو ہادی و رہبر کی صورت میں دنیا کو رہنمائی دینے کے لیے اپنے سب سے آخری پیغمبر سید الانبیاء والرسل کو ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ انسانیت کے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انسانیت کے لیے سب سے بڑی رہنمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کائنات کی سب سے مفید ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس نے آخر انسان کو انسان بنایا، انسان کے مقام، رتبہ، رفعت اور اس کی عظمت سے اس کو آشنا کروایا۔ انسان نہیں جانتا تھا کہ اس کا مقام کیا ہے، وہ انسان نما حیوان تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو ہمدردی، ایثار، نرم دلی، رحم دلی کے جذبات سے آشنا کروایا کہ انسان رحم دل ہوتا ہے، انسان ہمدرد ہوتا ہے، انسان خیرخواہ ہوتا ہے، انسان دوسروں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، انسان محبت کرنے والا ہوتا ہے، انسان پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان نفرت کرنے والے کو نہیں کہتے، انسان خود پرست کو نہیں کہتے، انسان جھگڑالو کو نہیں کہتے، انسان خود غرض کو نہیں کہتے۔ انسان وہ ہے جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے۔
جس سے انسانیت فائدہ حاصل کرے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ نفع حاصل کریں۔ لیکن آج انسان جو مسجود ملائک ہے، جس کی شان یہ ہے کہ جس کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام، انسان جب انسانیت سے گرا تو اس کو قرآن نے حیوان کہا، بلکہ حیوان سے بھی بدتر کہا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے لوگ ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہر وقت ماتھے پہ تیوڑیاں، ہر وقت نفرتیں بکھیرنے والے، دنیا کو لڑانے والے، ایک دوسرے کا دشمن، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنے والے، انسانوں کی تحقیر کرنے والے، اپنے جیسے انسانوں کو ذلیل سمجھنے والے، اپنے جیسے انسانوں کو چھوٹا سمجھنے والے، اپنے جیسے انسانوں کو حقیر سمجھنے والے، جبکہ کوئی انسان اللہ نے حقیر پیدا نہیں فرمایا۔ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان نہیں کہلوانا چاہتے، ہم خان صاحب کہلوانا چاہتے ہیں، چودھری صاحب کہلوانا چاہتے ہیں، ہم میاں صاحب بننا چاہتے ہیں، ہم سردار صاحب کہلانا چاہتے ہیں۔ اس چکر نے جتنا اسلام کا نقصان کیا اتنا ہی ہمارے ملک کا بھی نقصان کیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک تکبر کی پہنچی، انسان اتنا متکبر ہوا کہ آپ کبھی قبرستان جائیں تو آپ کو بعض قبروں کی تختیوں پر بھی چودھری اور میاں صاحب لکھا نظر آئے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں پہ نہ لکھا کرو، اپنے ناموں کی تختیاں تمہاری کوٹھیوں کے باہر تو میاں صاحب آپ لکھو، اگرچہ اگر تم واقعی انسان ہو، مسلمان ہو، تو یہ عاجزی کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ روب، تکبر اور دبدبے مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تو سب کافروں کے لیے تھے۔ تو انسان ہے، جو اس کا نام ہے وہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے، اور ہماری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس سے بڑی پہچان کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہماری کوئی پہچان ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ان چکروں سے نکلیے، یہ ذات پات کے چکر، یہ برادری، یہ نسل، یہ رنگ، یہ سارے ختم کرنے کو، انسانیت کو تقسیم کرنے نہیں، انسانیت کو جوڑنے کے لیے، انسانیت کو متحد کرنے کے لیے، انسانوں میں مصنوعی تمیز اور فرق کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے آ کر غلام اور آقا کی تمیز ختم کر دی۔ آپ نے سنا ہے نا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی، اور ان 10 سالوں کے اندر ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف بھی کہا، بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا، ان کے اوپر آقا نہ بن جانا، مالک نہ بن جانا، مالک میں رب العالمین ہوں۔
روزی میں دیتا ہوں تم نہیں دیتے۔ اس پر آپ جمعہ سماعت فرما چکے ہیں کہ روزی کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر۔ دینے والا کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر۔ زمین پر کوئی روزی تقسیم نہیں ہوتی، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں، سب اللہ کی نظر میں برابر۔ اور عزت کا، بزرگی کا، بڑائی کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، بڑائی والا وہ ہے، بزرگی والا وہ ہے، معزز وہ ہے، مکرم وہ ہے، محترم وہ ہے جس کے پاس تقوی کی دولت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اخلاق دیا۔ آپ فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اخلاق یہ ہے، صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کی ایک زوجہ محترمہ میں ان کو چھوٹے قد والی کہہ دیا۔ ان کا قد چھوٹا تھا، سردار کی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اگر تمہارے اس جملے کو، کس کا جملہ ہے؟ ام المومنین کا جملہ ہے، سمندر کے اندر پھینک دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ کیا کہا ہے؟ قد چھوٹا ہے، چھوٹے قد والی کو چھوٹے قد والی کہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے انسان کو سمجھایا کہ کوئی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے، کسی انسان کی تحقیر نہ کرے۔ مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس میں کسی کی تحقیر ہوتی ہے، اور مزاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی کی تحقیر نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بوڑھی آئی، آ کے کہتی اللہ کے رسول کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا اللہ اس کو 33 سال کا جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ بوڑھا نہیں ہوگا، وہ بیمار نہیں ہوگا، لاغر اور کمزور نہیں ہوگا۔ اخلاقیات سمجھائیں، بلند اخلاق۔ اما عائشہ فرماتی ہیں تمہارے محبوب کا اخلاق کیا ہے؟ تمہارے محبوب کا اخلاق قرآن ہے۔ خلقہ القرآن، اس کا اخلاق قرآن ہے۔ جس امت کے نبی کا اخلاق قرآن ہو وہ امت کیا اتنی کرخت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ بدتمیز ہو سکتی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کی تحقیر کرنے والی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھنے والی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے نام کے ساتھ کبھی کوئی لقب نہیں لگایا، کبھی میاں صاحب نہیں کہا گیا، کبھی چودھری صاحب نہیں کہا گیا۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی چودھری ہوتا تو رسول اللہ سے بڑا چودھری کون تھا دنیا کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معزز ہستی دنیا کی کون سی تھی؟ اگرچہ دنیا آپ کو القاب دیتی ہے، دیتی رہے گی، اللہ نے بھی دیے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی صحابہ مخاطب فرماتے تھے کیا کہتے تھے؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کا رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، نام لے کر نہیں بلاتے تھے۔ تو اخلاق کی بلندیوں پر ہمارا نبی اور ہمارا رہبر اور رہنما نظر آتا ہے۔ فرمایا میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، ہم سب سوچیں ہمارے پاس اخلاق ہے؟ آج دیندار لوگوں کے بارے میں
خصوصاً اہل حدیث کے بارے میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، یہ بات عرف عام ہے، مشہور ہے کہ یہ لوگ بد اخلاق ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اخلاق میں اتنا آگے ہیں کہ لوگ ان کے بد عقیدہ ہونے کے باوجود ان کے عمدہ اخلاق کی وجہ سے ان کے قریب ہو کر جہنم کا ایندھن بن گئے، اور حق والوں نے اپنا اخلاق ایسا بنایا کہ لوگ ان سے متنفر ہونے لگے، لوگ ان سے دور ہونے لگے۔ اللہ کے لیے اپنی زبان میں نرمی پیدا کیجیے۔ ہمارے محبوب کی زبان نرم تھی، ہمارے محبوب درخت نہیں بولتے تھے، آپ اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے، بلکہ اونچی آواز کو آپ نے گدھے کی آواز سے تشبیہ دی۔ لصوت الحمیر، گدھے کی آواز کو سب سے بری آواز کہا گیا، اس پہ تعوذ پڑھنے کا کہا گیا کہ وہ اونچی بولتا ہے۔ نرمی کا مظاہرہ کیا کریں، انسان کو مارے، انسان کا نقصان کرے، انسان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے، وہ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہوں، ہم چیزوں کے ریٹ بڑھا دیں، سیلاب کے مارے لوگوں کے لیے چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے، جنس کے ریٹ بڑھا دیے، آٹے کے ریٹ بڑھا دیے۔ انسان ایسا نہیں ہو سکتا، انسان تو جانوروں پر بھی مہربان ہے۔ ہمارے محبوب نے جو ہمیں اخلاق دیا وہ ایسا ہے، اونٹ آ کر شکایت کر رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ انسان میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، لوڈ زیادہ لیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے، یہ جانور ہے، شکایت کس کو کر رہا ہے؟ یعنی آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ درخت رو رہا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوٹ گیا ہے، عورت ممبر بنا کے لے آئی ہے، درخت سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، وہ کھجور کا درخت ایسے رو رہا ہے جیسے اونٹ کا بچہ بلکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے وہ درخت رو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ سلامیاں دے رہے ہیں، جس طرف جاتے ہیں شفقتیں بکھیرتے ہیں، رحمتیں بکھیرتے ہیں، اور انسان کو رحمت بنانے کے لیے آئے، زحمت بنانے کے لیے نہیں۔ انسان کے لیے زحمت نہیں ہو سکتا، انسان کے لیے رحمت ہونا چاہیے اگر وہ واقعی انسان ہے۔ اور جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، آگے فرمایا اولئک هم اصحاب النار، یہ جہنم والے لوگ ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ حیوان جن کو انسانوں پہ ترس نہیں آتا، یہ درندے جنہوں نے بوسنیا کے انسانوں کو پھاڑا، انسانوں کی نسل کشی کی، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والے یہ انسان نہیں ہیں۔ آج غزہ کے اندر یہ انسانوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ کو مہذب تو کیا کہلوانا ہے، یہ انسان بھی کہلوانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لڑیں جو ہیں دھکیل دیے جائیں گے، جلیں گے وہاں پر۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ بڑے فرعون آئے ہیں، بڑے متکبر آئے، نمرود آیا، ابرا آیا، سب اپنی اپنی وجاہتوں کے ساتھ، اپنے اپنے دبدبے کے ساتھ اور اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہوئے آئے، لیکن دنیا سے گئے کیسے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں آ کر بتایا اگر کوئی فرعون بننا چاہتا ہے تو وہ اس فرعون کا انجام دیکھ لے جو اپنے آپ کو نمرود سمجھتا ہے، وہ اس نمرود کا انجام دیکھ لے جو قارون بن کر روپے کی نشے کے اندر، دولت کے نشے کے اندر انسانوں کو کچلتا ہے، وہ قارون کا انجام دیکھتا ہے۔ اخلاقیات سمجھائی، اخلاقیات کا درس دینے آئے،
آپ نے اور میں نے ساتھ ساتھ غور کرنا ہے، کیا میں نے واقعی یہ چیز آپ سے لی؟ کیا میں نے اخلاق رسول اللہ سے لیا؟ کیا میں واقعی انسان ہوں؟ کیا میں لوگوں کے لیے باعث زحمت، باعث تکلیف ہوں، یا باعث راحت اور باعث نفع ہوں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسان کو اللہ سے جوڑا کہ تیرا خالق وہ ہے، تیرا مالک وہ ہے، وہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، کوئی شجر، کوئی حجر، مخلوق میں سے کوئی بھی وہ داتا نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ غوث اعظم نہیں ہے، وہ گنج بخش نہیں ہے۔ یہ سب نام جو تم نے رکھے اتنے خوفناک نام ہیں، یہ جس دھرتی کے اوپر یہ نام کی پلیٹیں لگی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب جو ہم پر آ رہے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے ایسے ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائیں۔ اتنے بڑے بڑے یہ کلمات ہیں۔ اللہ کتنے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تم سے دور ہے یا نزدیک ہے؟ تم مجھ سے تعلق بنانا چاہتے ہو تو تعلق بنانے کے لیے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ قریش کا عقیدہ تھا، یہ کافروں کا عقیدہ تھا۔ درمیان میں وسیلہ ہونا چاہیے۔ میں محمد وسیلے توڑ کر تم کو ڈائریکٹ اللہ سے بلانے آیا ہوں۔ میں بلا واسطہ تمہارا تعلق، تمہارا ناتا، رشتہ تمہارے رب سے جوڑنے آیا ہوں۔ جب کسی کا رشتہ اور ناتا زمین والوں سے ٹوٹ کر عرش والے سے جڑ جاتا ہے، اللہ اسے اوج ثریا عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان میں کوئی نہیں، ہر شخص کا اللہ کے ساتھ بلا واسطہ ڈائریکٹ ایک پرائیویٹ تعلق ہے۔ تعلق کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا جلدی سنتا ہے۔ اس کی مثال آپ نے سن رکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش کی تمنا کے لیے میدان میں بیٹھے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے ایک بہت گناہگار اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ موجود ہے بارش نہیں ہو سکتی۔ وہ وہیں بیٹھا کال ملاتا ہے، درمیان میں کسی نبی کو نہیں ڈالا، کسی ولی کو نہیں ڈالا، کسی بزرگ کو نہیں ڈالا، کسی عمل کا وسیلہ بھی پیش نہیں کیا۔ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ جب میں گناہگار تھا، گناہ کر رہا تھا، تو نے میرے گناہ کو چھپایا، میری اس ذلت کو چھپایا۔ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ کے بعد غلطی نہیں ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ شخص اٹھ کر مجلس سے نہیں گیا، بارش برسنا شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ آپ تو کہتے تھے گناہگار نکلے گا، یہاں سے تو کوئی نہیں نکلا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، جب وہ میرا نافرمان تھا اس وقت میں نے اس کو ذلیل نہیں ہونے دیا، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب کیسے میں اسے دنیا کے سامنے شرمندہ کر سکتا ہوں کہ یہ نکلے اور دنیا دیکھے کہ یہ گناہگار ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کر کے اس نے زمین آسمان بھر دیے، ابھی ایک آنسو گرایا ہے۔ بعض دفعہ آنسو بھی نہیں گرتا، حدیث کے الفاظ ہیں اس نے شکل رونے والی بنائی ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے اس انسان کے اوپر، پیغمبر انسانیت نے فرمایا کہ اللہ اس کے 50 سال کے گناہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ان سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا۔
اتنا مہربان رب جس کے بارے میں انسان نے یہ تصور پال لیا کہ یہ میری سنتا ہی نہیں، میں تو گناہگار ہوں۔ اللہ کے رسول نے آ کے اس کے اس تصور کو سیدھا کیا، درست کیا، اللہ سے اس کو ملایا۔ نبوت کے تصور غلط تھے، درست کیے، نبی سید البشر بن کر آئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ ہم نے حکم دیا، نبوت دی، کس کو؟ انسان کو، انسانوں میں سے کس کو؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو بشر کہنا آپ کی گستاخی ہے، وہ کیسے ہمارے مثل ہو سکتے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہمارے مثل نہیں ہیں، وہ ہمارے مثل کیا، دنیا جہان کے سب لوگ اولیاء بزرگ پچھلے نبی بھی اکٹھے کر لیں تو وہ رسول اللہ کے مثل ہو سکتے ہیں؟ یہ مثل رفت میں نہیں ہے، یہ مقام میں نہیں ہے، یہ رتبے میں نہیں ہے، یہ مثلیت جو ہے یہ علم میں نہیں ہے، عظمت کے اندر نہیں ہے، یہ رتبے کے اندر نہیں ہے۔ آپ کا رتبہ اگر سمندر کو قطرے سے تشبیہ دی جائے، قطرے کو سمندر سے تشبیہ دے پھر بھی یہ تشبیہ نہیں بنتی۔ اگر ریت کے ذرے کو صحرا سے تشبیہ دی جائے تو پھر بھی یہ تشبیہ بنتی نہیں ہے، بلکہ کائنات کی جتنی عرفہ اعلیٰ ہستیاں ہیں یہ سب کی سب میرے اور آپ کے محبوب کے جوتے کے نیچے لگے ذرے کا بھی مقابلہ کر سکتی نہیں ہے۔ یہ مثلیت کا مطلب تم نے غلط سمجھا ہے۔ یہ بشریت ایک اعزاز ہے جس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ اللہ نے بار بار اپنے محبوب کو عبد کہہ کر نوازا ہے۔ اگر انسان نہ ہوتا تو انسان کو کیا ملتا؟ انسان کو یہ نعمتیں جو میں گنوا رہا ہوں یہ میسر نہ آ سکتی۔ یہ رشتوں کا تقدس، یہ ماں باپ کے احترام، یہ بیوی سے محبت، یہ اولاد کے حقوق کہاں سے ملے؟ یہ بشر ہونے کی وجہ سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہیں؟ راہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ افسوس سے کہتا ہوں، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں آپ سے سچا دنیا میں کوئی نہیں، آپ سے سچا دنیا میں کوئی نہیں، آپ سے خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں، آپ سے زیادہ با اخلاق دنیا میں کوئی نہیں، آپ سے اعلیٰ افضل کوئی نہیں۔ آپ مغالطہ سے پاک ہیں، آپ کی ہستی مغالطہ سے پاک ہے۔ دنیا کے کسی بڑے ولی کو، بزرگ کو، امام کو مغالطہ لگ سکتا ہے، اگر کسی کو مغالطہ نہیں لگ سکتا تو وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ میرا پیغمبر اپنی مرضی نہیں کرتا، اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے تو وہ کرتا ہے، جبریل آ کے بتاتا ہے تو آپ وہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عظیم نعمت کہ بطور رہنما اللہ نے ہمارے لیے رسول اللہ کو بھیج دیا۔ اتنی کامل رہنمائی، اتنی کامل رہنمائی۔ میں کہا کرتا ہوں تم باتھ روم میں داخل ہوتے ہو تو اس نے بتایا ہے کہ کون سا پاؤں داخل کرنا ہے، تم سونے لگتے ہو تو اس نے بتایا ہے کہ سونا کیسے ہے، تم بات کرو تو کیسے کرو، مسکراؤ تو کیسے مسکراؤ، بیٹھو تو کیسے بیٹھو، کیا نہیں بتایا؟ لیکن اس کے باوجود تمہاری کسی کی بریک بریلی پہ آ کے لگ گئی، کسی کی بریک حنفیت پہ آ کے لگ گئی، کسی کی بریک دیوبندیت پہ آ کے لگ گئی، کسی کی بریک شافعیت پہ لگی، کسی کی بریک حنبلیت کے اوپر لگی، کسی نے اپنے آپ کو کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا۔ یہ نہ انسان بنے اور انسان سے بڑھ کر محمدی بھی نہ بن سکے۔
آپ کی امت کہلوانا اور آپ کے نام کی نسبت کو بھی انہوں نے پسند نہیں کیا۔ میں اس مسلمان کو کیا کہوں جس کی نسبت رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، جس کی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اس کی بریکیں کسی نہ کسی شہر پہ، کسی نہ کسی ہستی پہ لگ گئی۔ بھائیو، مسلمان کی بریک کہاں پہ جا کے لگتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر۔ اس سے پیچھے بریک نہیں لگانی، اگر لگا دی تو اس کا مطلب ہے یہ ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ کائنات میں میری رہنمائی کے لیے آپ نہیں آئے تھے۔ خدا نخواستہ امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے، میں تو ان کو امام اعظم نہیں کہتا، اللہ کے رسول سے بڑا امام مجھے دنیا میں نظر نہیں آتا۔ میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی کو ہادی اعظم کہوں، امام اعظم کہوں۔ تو تمہاری بریک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ لگ گئی، تم نے ان کو اپنا رہبر، کامل رہبر تصور کر لیا۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہمارے پاس جو تحفہ اللہ نے بھیجا رسول اللہ کی شکل میں، اس کے امتی بنو، اس کے ساتھ نسبت قائم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اسلام آخری دین ہے، اسلام کامل دین ہے، وقت نہیں ہے۔ اسلام آفاقی دین ہے، یہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ کامل ہے۔ اس کے بعد تکمیل کی گنجائش، دین کے پیالے میں گنجائش نہیں ہے، دین کے برتن میں اور گنجائش نہیں ہے۔ کچھ اور ڈالا جا سکتا، اس میں سے نکالا جا سکتا، نہیں نکالا جا سکتا۔ دین اسلام، اللہ اکبر، یہ آخری دین ہے، آخری دین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ نے جو اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ الذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، ذکر سے مراد دین اسلام ہے، دین اسلام سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ اور قرآن اور سنت کا مطلب یہ ہے، قرآن میں اللہ کے احکام اترتے ہیں، اور ان احکام کی تشریح کے لیے، ان کی تعبیر کے لیے، ان کی توضیح کے لیے، ان کی تفصیل کے لیے، ان کو عملی طور پر سمجھانے کے لیے اللہ نے سنت کو اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا۔ مقصد یہ تھا، وگرنہ اکیلا قرآن آ جاتا، صاحب قرآن کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن بھی بھیجا اور صاحب قرآن بھی بھیجا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو قرآن بتاتا ہے اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو۔ محبوب بتاتا ہے کون سی نماز، کتنی نمازیں، کب نماز پڑھنی ہے، وہ کون بتاتا ہے؟ اللہ کا محبوب بتاتا ہے۔ وہ سنت بتاتی ہے، ذکر کا معنی قرآن اور سنت۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو، قرآن نے حکم دیا۔ اب زکوٰۃ دینی کیسے ہے؟ قرآن میں آپ کو سمجھ آئے گی نہیں۔ سمجھ کہاں سے آئے گی؟ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، اس سے چلتے پھرتے، مکہ مدینہ میں چلتے پھرتے قرآن محمد مصطفیٰ سے سمجھ آئے گی۔ امام راضی کہتے ہیں تم کہتے ہو ایک قرآن ہے، میں کہتا ہوں دو قرآن ہے۔ ایک وہ قرآن ہے جس کو ابو بکر نے جمع کیا، عثمان نے اس کو سرکاری حیثیت دی، دنیا میں پھیلایا۔ آج بھی لندن کے اندر، تاشکند کے اندر وہ نسخے موجود ہیں۔ ایک وہ قرآن ہے، ایک قرآن وہ ہے جو مدینے کی گلیوں میں چل پھر رہا، وہ قرآن ہے۔ رسول اللہ نے بتایا زکوٰۃ کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کتنے مال پہ دینی ہے۔ یہ کہاں سے سمجھ آئے گی؟ یہ سنت سے سمجھ آئے گی۔ اسی طرح سارے کا سارا دین سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا،
چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو. قرآن نے کہا کہاں سے کاٹنے ہیں؟ کہاں سے کاٹتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لوگ کہتے ہیں قرآن بہت بعد میں لکھا گیا، حدیث بہت بعد میں لکھی گئی. بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا، صحابہ اس کو یاد کرتے تھے. حفظ صدور، سینوں کے اندر اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اور سب سے پہلا ذریعہ جس چیز کو بنایا وہ انسان کا سینہ ہے. سینے کے اندر بچوں کے، انسانوں کے، اور کوئی 1400 سالوں کے اندر ایسی گھڑی نہیں ہے جس گھڑی کے اندر مسلمانوں کے بچوں نے اس کتاب کو اپنے سینے میں نہ سمویا ہو. اس وقت بھی حافظ عورتیں بھی موجود تھی، صحابہ بھی موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ سے سن کر قرآن یاد کیا تھا. اور قرآن صرف یاد نہیں کیا تھا، صرف قرآن نہیں، سنت بھی یاد کرتے تھے. آپ نے سنا ہے نا حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کتنے حدیثیں یاد تھی؟ صحابہ کو بے شمار حدیث یاد تھی، وقت نہیں ہے. صحابیات کو یاد تھی. اللہ اکبر. ایک صحابی کام پہ چلا جاتا، دوسرے کو رسول اللہ کے پاس بٹھا جاتا، وہ دوسرے دن چھٹی کرتا، وہ کام پہ جاتا، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھتا. اس طرح صحابہ نے یہ دین اکٹھا کیا. یہ دین رسول اللہ سے سن کے یاد کیا. صرف یاد نہیں کیا، اس کو لکھا بھی گیا. اور کب لکھا گیا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے سالوں، سینکڑوں سالوں کے بعد لکھا گیا. بہت بڑا کائنات کا جھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ کے سامنے لکھا گیا. عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام کتاب الصادقہ تھا، جس کو بعد میں امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر نقل کیا. کتابوں کے نام بدلتے گئے. آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا، کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے تو وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کے پاس کیا تھا؟ قرآن کے اوراق تھے، قرآن کے لکھے ہوئے اوراق وہ پڑھ رہے تھے جو انہوں نے چھپائے تھے. بیعت عقبہ اولا ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے مدینہ سے لوگ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا ان کو جاتے ہوئے ساتھ دیا کہ جاؤ، جا کر اپنی امت کو قرآن پڑھاؤ. اللہ کے رسول جا رہے ہیں، ہجرت کا وقت ہے، اور 100 اونٹ انعام رکھا ہوا ہے. پیچھے لگ گیا سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے. جب وہ پیچھے لگا، گھوڑا زمین میں دھنسا، بار بار دھنسا. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، میں اس کو پکڑ سکتا نہیں ہوں. اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر قلم دوات نکالو اور اس کو امان لکھ دو کہ جب ہم مکہ فتح کریں گے اس کو امن دیں گے، اس کو کوئی بھی کچھ کہے گا. ہجرت کی جا رہی ہے لیکن اس نازک وقت کے اندر بھی قلم دوات ساتھ ہے. بھائیو، اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث رسول اللہ کے دور میں یاد بھی کی گئی اور لکھی بھی گئی. اور تیسری چیز جس کے ذریعے یہ دین محفوظ ہوا وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ اکرام کا، مسلمانوں کا، اولیاء اعظام کا، اللہ کے بندوں کا مسلسل متواتر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل ہے. عمل کے ساتھ انہوں نے دین کو زندہ رکھا ہے. عمل کے ساتھ. تاریخ بتاتی ہے، حدیث کے اندر لکھا ہے ادھر قرآن نازل ہوتا تھا، ادھر صحابہ عمل کرتے تھے. جب تک اگلا حکم آتا تھا پہلے حکم پر عمل ہو چکا ہوتا تھا. ہائے ہائے، وہ کیسے مسلمان تھے اور ہم کیسے مسلمان ہیں. تم الوحی وتم العمل، ادھر وحی مکمل ہوئی، ادھر عمل مکمل ہو گیا. ادھر قرآن مکمل ہوا، ادھر صحابہ کا قرآن پہ عمل مکمل ہو. یہ عمل تھا جس نے اسلام کو زندہ رکھا
اور محترم بھائیو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا، مسلمانوں اگر تم واقعی مسلمان رہے، مومن رہے، تو اللہ کے تمہارے ساتھ 3 وعدے ہیں۔ اللہ کے مومنین کے ساتھ 3 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ، مومن ہمیشہ دنیا کے اندر غالب رہے گا، اسلام غالب رہے گا، اسلام کبھی محکوم نہیں ہوگا، کبھی مظلوم نہیں ہوگا، غلبہ ہمیشہ اسلام کا رہے گا۔ وہ دین جس کے ماننے والے مظلوم ہوں، جس کے ماننے والے ذلیل ہوں، جس کے ماننے والے رسوا ہو رہے ہوں، جس کے ماننے والے دنیا میں خوار ہو رہے ہوں، جس کے ماننے والے دنیا میں بے عزت ہوں، وہ دین اسلام کے نہیں، وہ کسی اور دین کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، وہ دین اسلام کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ کیوں میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، دنیا میں ہمیشہ یا میں غالب رہوں گا یا میرا رسول غالب رہے گا۔ دنیا کے اندر اللہ رسول کے غلبے کے علاوہ کسی اور کا غلبہ نہیں رہے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تمہیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے، تم کبھی غم زدہ بھی نہ ہونا، شرط یہ ہے انتم الْأَعْلَوْنَ، بلند تم رہو گے، امریکہ کی غلامی نہیں کرو گے، اسرائیل کی غلامی نہیں کرو گے، مسلمانوں کا خون کا سودا نہیں کرو گے۔ مسلم حکمران ہو اور مسلمانوں کے سودے کریں، مسلمانوں کے بچوں کے سودے کریں، مسلمانوں کی عورتوں کے سوداگر مسلمان، یہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام نہیں ہے۔ جس کو یہ مانتے ہیں وہ کوئی اور دین ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اور تم معاہدے کرنے جاؤ، تمہیں دکھایا کچھ جائے، کیا کچھ جائے، تمہاری حیثیت کیا ہے، دنیا کے اندر کس قدر ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے آپ کی آمد کو سمجھا نہیں اور آپ سے کچھ لیا نہیں، وگرنہ دنیا میں ذلیل نہ ہوتے۔ تیسرا مقام رسول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، او ایمان والو جو نیک عمل کرتے ہو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر خلافت تمہیں کو دوں گا، تمہیں کا حق ہے، اہل اسلام کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ بدقسمتی سے آج حالات کیا ہے؟ غزہ کی نسل کشی میں آج یہ نام کے مسلمانوں کا ہاتھ، یہ ہمارے مسلمان ممالک کا ہاتھ ہے، ہمارا ملک بدقسمتی سے یہ بھی ان بچوں کے سودے میں مصروف ہے، یہ بھی ان کے خون کا سوداگر بنا ہوا ہے۔ اس کے عوض ان کو ملے گا کیا؟ صرف ذلالت ملے گی، صرف محکومیت ملے گی، صرف غلامی ملے گی، یہ ساری زندگی ان کے بوٹ چاٹیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم کھاتا ہوں اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ بے وفائی کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلت اٹھائیں گے اور کر قیامت کے دن بھی ذلیل ہوں گے، جیسے صدام ذلیل ہوا تھا ویسے ذلیل ہوں گے۔ بھائیو، جس نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا اس کا ہم نے مسلمانوں نے برا حشر کیا، مسلمان ملکوں کے اندر ان کو سزائیں دی گئی۔ آج جو ہمیں راگ سنائے جا رہے ہیں اس کے پیچھے غزہ کا خون ہے، اس کے پیچھے غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی جانیں ہیں۔ وہ اتنا ظالم ہے جو مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے، وہ اتنا بڑا بدمعاش بن کے سامنے آیا، وہ بھی اپنے آپ کو نمرود سمجھ رہا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کے عرش، اللہ کے آسمان کے اوپر، چاند کے اوپر بھی جھنڈے گاڑ دیے، کائنات کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی آج اس کو تسلیم کرتا ہے تو کرتا رہے، میں نہیں کرتا۔
وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی، جب اس کو فرعون کو کہتا ہے ایک محل بناؤ ذرا میں دیکھوں تو صحیح اس کا رب، اس کو جھانک کے دیکھوں وہ کیسا ہے، اور نیچے سے تیر چلائے، نیچے سے آسمان کی طرف تیر چلائے، یہ چاند پہ جھنڈے گاڑنے جا رہا ہے، یہ کافر۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر مسلمان ذلیل نہیں ہو سکتا، مظلوم ہو سکتا ہے، مظلوم ہو سکتا ہے لیکن ذلیل نہیں ہو سکتا، اسلام کا سودا کرنے والا نہیں ہو سکتا، انسانوں کا سودا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ انتم الاعلون، اللہ کہتا ہے تم بلند ہوگے، اگر ہم بلند نہیں ہیں تو ہمیں اپنی حیثیت کے اوپر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، ہمارے اعمال اور کرتوت کیا ہے۔ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے بھائیو، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں اللہ کا وعدہ مومنین کے ساتھ ہے۔ دوسرا وعدہ، دولت چاہیے، دولت کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہو تو دولت اور ثروت یہ بھی اللہ کے رسول بتا کے گئے ہیں ان کو ملے گی۔ عدی بن حاتم یہ عیسائیوں کا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آکے کہتے ہیں اگر ہم مسلمان ہو جائیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لَتَفْتَحَنَّ کنوز کسرا، تم کسرا کے خزانوں کو منہ کھولو گے۔ اس کو سمجھ نہیں آئی، پھر اس نے پوچھا من کسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسرا کون؟ فرمایا کسرا بن ہرمز ملک و ایران، ایران کا بادشاہ۔ یہ ایران اور روم کے خزانے ایک وقت آئے گا مسلمان سونا چاندی اپنے ہاتھوں میں لے کے نکلے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، کوئی لینے والا۔ آج مسلمان لینے والا ہے کہ دینے والا؟ ہائے، ہم اپنے مقام کو سمجھیں۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، امن و امان دنیا کے اندر، امن کے نوبل پرائز کے لیے ان کو دلوانے کے لیے مسلمان بے چین ہے، مسلمان بے چین ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے بڑے بدماشوں کو نوبل امن پرائز دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ آئے آ کے کہا اللہ کے رسول کتنی دیر یہ ہماری حالت رہے گی؟ فرمایا اللہ کی قسم اسلام ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ صنعاء سے ایک شخص یا عورت چلے گی، حضر موت تک جائے گی، سونے سے ندی ہوگی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف ہوگا؟ ابھی نیا نیا اسلام آیا تھا، ابھی مسلمان کمزور تھے جب یہ بات رسول اللہ نے فرمائی تھی، اور عرب کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ امن و امان کن کے حصے میں؟ سعودیہ میں امن کیوں ہے؟ ان کے پاس تھوڑا دین ہے، ایمان ہے، انہوں نے رسول اللہ کو پایا ہے، رسول اللہ کے دین کو پایا ہے، وہاں پر توحید ہے، یہ اس نعمت کے بدلے میں امن و امان ہے۔ دولت دیکھ لو کتنی ہے دنیا کے اندر، ہائے وقار انہوں نے اپنا خود گندا کیا ہے، اپنے آپ کو کمزور خود کیا ہے، وگرنہ اللہ نے نوازنے میں کمی نہیں کی، اللہ نے نوازنے میں کمی نہیں کی۔ تو بھائیو یہ اسلام کا، اہل اسلام کا مقدر تھا۔ رہبانیت کا خاتمہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ اللہ جنگلوں میں پھرنے سے، ننگ دڑنگ رہنے سے، مکانوں کو چھوڑنے سے، دنیا کو چھوڑنے سے نہیں ملتا، یہ دین اور دنیا کا ملاپ، دین دنیا کو دین کا رنگ چڑھاؤ تو دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے کے گئے ایک بہت بڑی بات، بہت بڑی بات کہ لوگوں دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا۔ تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ پیسے کے بندے نہ بننا، پیسے کے بندے نہ بننا، 2.5 دینار و درہم، پیسے کے بندے نہ بننا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، دنیا کو اختیار کرنے کی بجائے دین کو اختیار کرنا، دنیا دین کے صدقے میں تمہیں دے دوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق سے نوازے، وما علیہ۔